ایک بزنس مین کی تھیری، تجارت کرنے والے کی تھیری یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی تجارت میں کامیاب ہو جاؤں، میرا بزنس کامیاب ہو جائے، میں اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے پوری برادری میں نام کماؤں، میرا اپنا ایک نام ہو، اپنا ایک اسٹیٹس ہو۔ تجارت کو کامیاب کرنے کے لیے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس تجارت میں میں نے ہاتھ ڈالا ہے، جس بزنس میں ہاتھ ڈالا ہے میں نے، اس میں سب سے ٹاپ کا کون ہے، اور پھر اس ٹاپ کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے کہ اس نے اس بزنس کو کیسے آگے بڑھایا، اس تجارت کو کیسے آگے بڑھایا، کس باتوں کا اس نے خیال رکھا جس کی بنیاد پہ وہ تجارت میں آگے بڑھتا چلا گیا اور کن چیزوں سے رکتا چلا گیا۔ اسی طرح ایک کسان، کاشتکار، کھیتی باڑی کرنے والا، وہ اگر یہ چاہے کہ کھیتی باڑی میں بہت آگے چلا جاؤں، کسانی میں اپنا ایک نام ہو، اپنا ایک مقام ہو، تو وہ دیکھتا ہے کہ ملک میں یا میرے راجیہ میں، مہاراشٹر میں کون ایسا ہے کسان جو سب سے ٹاپ کا ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور پھر اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ یہی معاملات ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کامرانی حاصل کرنے کے لیے۔ ہر فیلڈ میں قدم رکھنے والا اس فیلڈ کے ماہر پہ نظر رکھتا ہے کہ اس فیلڈ میں اور اس میدان میں سب سے ٹاپ کا کون ہے، میرا آئیڈیل وہی ہوگا، میں اسی کی اتباع کروں گا، میں اسی کے راستے کو اختیار کروں گا اور اسی کے راستے پہ چلوں گا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں اور کامران ہو جاؤں۔ اے مسلمانوں، ہمارے اور تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ کس کی اتباع کرنا ہے ہمیں؟ کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے ہمیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ایک تاجر کے اگر نقش قدم پہ آپ چلیں گے، ایک تجارت کرنے والے کے، ایک بزنس مین کے، تو آپ صرف اسی میدان میں اس کی اتباع اور پیروی کر سکتے ہیں، دوسرے میدان خالی ہوں گے۔ بزنس کیسے کامیاب ہو سکتا ہے وہ تو سیکھتے ہیں، اس سے سیکھ جاؤ گے آپ، مگر اس کی زندگی سے یہ نہیں سیکھ سکو گے آپ کہ گھر میں سکون کیسے آئے گا، معاشرے میں سکون کیسے آئے گا، معاشرے میں چین کیسے آئے گا۔ ایک کسان کو اگر فالو کریں گے تو کسانی میں آگے جاؤ گے، کھیتی باڑی کرنے میں آگے جاؤ گے، دوسرے میدان میں پیچھے رہ جاؤ گے۔ کائنات میں کون ایسا ہے کہ جس کی پیروی اگر کی جائے تو زندگی کے ہر فیلڈ میں اس کی پیروی کی جا سکتی ہے؟ کون ہے ایسا؟ ایک ہو، تنہا ہو اور زندگی کے ہر گوشے کو سمیٹے ہوئے ہو، زندگی کی کوئی ایسی فیلڈ نہ ہو، زندگی کوئی ایسا میدان نہ ہو جو اس کی زندگی میں نہ پایا جاتا ہو، مشعل راہ ہو۔ جانتے ہیں آپ، اللہ نے ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے، تجارت کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، رہنے سہنے کا معاملہ ہو، ملنے جلنے کا معاملہ ہو، گھریلو معاملات ہو، باہر کے معاملات ہو، تنہا تنہا ایک ذات ہے مگر زندگی کے ہر شعبے میں ان کی پیروی کی جا سکتی۔ وہ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مومنو، مسلمانوں، تمہارے درمیان میں اللہ نے رسول بھیجا ہے، ایک نبی بھیجا ہے، جس کی پیروی کرو گے زندگی کے جس راہ میں اور جس میدان میں کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی، کامیابی بڑھ کے تمہارے قدموں کو چومے گی۔ کسی اور کو آئیڈیل نہ بناؤ، سرور کائنات کو آئیڈیل بناؤ، محمد عربی کو آئیڈیل بناؤ، ان کے نقش قدم پہ چلو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا اور ہماری سوسائٹی کا، ہم نے اللہ کے رسول کی پیروی چھوڑ دی ہے۔ زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے جس کی رہنمائی سرور کائنات نے نہ کی ہو، انیس بے کسا نے نہ کی ہو؟ کیا اللہ کے رسول صرف اس لیے جلوہ گر ہوئے تھے کہ انگلی کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ کیا اللہ کے رسول اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ اشارہ کرے اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آئے؟ نہیں،
اللہ کے رسول صرف اس لیے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کے رسول ایک امیر کے لیے بھی قانون لے کر آئے ہیں اور غریب کے لیے بھی قانون لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول جو قانون لے کر آئے ہیں وہ امریکہ میں بسنے والے انسان کے لیے بھی ہے، اور اس خاندیش کی سرزمین پر جو ایک چھوٹا سا گاؤں باغ جی رہا ہے، یہاں سے دوری پہ ایک جنگل میں یا کھیت میں گھر ہو، وہاں کوئی رہنے والا ہو، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول قانون لے کر آئے۔ شہر میں رہنے والے کے لیے بھی، دیہات میں رہنے والے کے لیے بھی، بزنس کرنے والے کے لیے بھی، زندگی گزارنے والے کے لیے، ہر اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے زندگی گزارتا ہوں، ان تمام کو اگر آپ دیکھو گے تو اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کو باتیں نظر آئیں گی۔ آج عنوان یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ، نکاح کا بہت اہم رشتہ ہے۔ دنیا کے تمام رشتے زمین پہ بنتے ہیں، مگر نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو آسمان کی بلندی پہ بنتا ہے۔ بہت اہم رشتہ ہے، بہت بنیادی رشتہ ہے، فاؤنڈیشن ہے ایک طرح کا، اس لیے کہ اس رشتے کے بعد ایک نئی نسل جنم لینے والی ہوتی ہے، ایک نئی نسل کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے۔ میں نے کل ایک بات کہی تھی، جو میں نے آپ کی خاندیش میں جب دیکھا یہ کیلے کے درخت اور یہاں کے بزنس کرنے والوں کو، تو میں نے ایک بات کہی تھی، فصلوں کو بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں ہم، مگر ہم نے نسلوں کو بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ فصلوں کو بچانے کے لیے آئیڈیل بناتے ہیں کسان کو، نسلوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے ہم نے۔ بہت ساری بری باتیں حافظ سعید صاحب نے عنوان دے دیا، کئی عنوان بچوں نے دے دیے، باتوں سے نکلتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ نکاح سے پہلے ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے یہاں ایک رات پہلے شراب پی جاتی ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نہیں سب کچھ، شراب پیتے ہیں۔ آپ بتاؤں گا میں شراب کے بارے میں، انہوں نے ماں کا بھی ذکر چھیڑا تھا، میں بتاؤں گا ماں کتنی اہم ہوتی ہے، اور شراب اور نشہ انسان کو تباہ کب کرتا ہے۔ میں نے دو چند باتیں جو ان بچوں کو بتائی، ہمارے یہاں ایک کانفرنس ہوئی 50 افراد کے مشتمل، جس میں ان لوگوں کو بلایا گیا تھا جو کام کے لوگ ان کو نظر آتے تھے شہر میں، اور جو اپنی فکر پیش کرے۔ ان 50 میں ایک میرا بھی نام تھا۔ وہاں جب باتیں رکھی گئی کہ نشہ عام کیوں ہوتا ہے، نشہ پھیلتا کیوں، میں نے اس کی 5 بنیادی باتیں بتائی تھی جو میں نے آبزرو کی تھی معاشرے سے۔ اس میں سے پہلی چیز میں نے بیان کی تھی کہ نشہ عام ہونے کی بنیادی وجہ ہے غریبی، غربت، مفلسی۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ شراب تو اس کو پینا چاہیے، نشہ اس کو کرنا چاہیے جس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، تو جتنا زیادہ امیر وہ اتنا زیادہ بگڑا ہوا۔ مگر ہم تو یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ غریبی بھی ہے، غربت میں بھی ہے، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بیویاں کھیتوں میں جا کے کام کر رہی ہے، اور یہ جوان اس کا شوہر بیٹھ کے شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے بیویوں کے پیسوں پر۔ ایک المیہ ہے اس جماعت کا، میرے یہاں 2 کام کرنے والے آئے، جب بھی میں بات کرتا تھا ان سے یا کچھ پوچھتا تھا، فون کر کے اگر کسی کو بلایا جائے تو کہتے ہیں حضرت عورت سے پوچھ کے بتائیں گے۔ عورتوں کی غلامی کب سے ڈال دیا آپ نے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ عورت کی منع باتیں مانو، کاش اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم اس نظریے سے پڑھتے، یہ دیکھتے کہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں کیسے رہتے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو گھر والوں سے سب سے اچھا رہتا ہے، اور سنو میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں سے سب سے اچھی طریقے سے رہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں تو آپ بہت اچھے سے رہتے ہیں، پیر صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں آپ، ان کی جوتے اٹھا کے دوڑتے ہیں آپ۔ ماؤں کی جوتوں کب اٹھایا آپ نے جوتیوں کو؟ باپ کے ہاتھوں کب بوسہ دیا ہے آپ نے؟ پیروں کے ہاتھوں کو چومو، مگر ماں کے قدموں کب چوما ہے آپ نے؟ باپ کے ہاتھ کو بوسہ کب دیا ہے آپ نے؟ یہ بنیادی چیز ہے، یہی سے ہمارے معاشرے کا آغاز ہوتا ہے۔ تعلیم ہمارے یہاں نہیں ہے، تربیت ہمارے یہاں نہیں ہے، ادب ہمارے یہاں نہیں ہے، علم ہمارے یہاں نہیں ہے۔ غریبی پہ بات کر رہا ہوں، پھر نکاح پہ آؤں گا۔ غریبی مار دیتی ہے انسان کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، غریبی انسان سے کفر کروا دیتی ہے۔ وہ غریبی جو انسان سے کفر کروا دے، کیا وہ غریبی انسان کو شراب نہیں پلائے گی، زنا نہیں کروائے گی؟ کب پیتا ہے آدمی شراب جانتے آپ؟
مائنڈ زیادہ ڈسٹرب ہو جائے, بہت زیادہ مصیبتوں میں گر جائے, تو اب یہ سوچتا ہے کیا کروں. نا امید جب ہو جاتا ہے, مایوس جب ہو جاتا ہے, ڈپریشن میں جب جاتا ہے, دنیا کا کوئی مذہب ڈپریشن کا علاج نہیں دیتا ہے, مگر یہ تنے تنہا مذہب اسلام ہے جس نے ڈپریشن کا علاج دیا ہے, مایوسی کا علاج دیا ہے. قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی امید سے, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ, نا امید مت ہو جاؤ. نا امیدی حرام ہے ہمارے یہاں, مایوسی حرام ہے ہمارے یہاں. یہ مایوسی ہے, یہ نا امیدی ہے جو انسان کو نشے کی طرف لے جاتی ہے. یہ ڈپریشن ہے جو انسان کو نشے کی طرف لے جاتا ہے, شراب کی طرف لے جاتا ہے. بیٹھتا ہے لوگوں کے درمیان میں, غریبی نے کمر توڑ دی, بچوں کو نہیں کھلا سکتا ہوں, دن بھر کام کرتا ہوں, ہاتھ میں اتنا کچھ آتا نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو کھلا سکوں. کیا کرے گا, کہیں بیٹھے گا, شراب کی 2-3 چسکے لگائے گا سکون حاصل کرنے کے لیے. یہی تو ہوتا ہے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے, مایوسی سے نکلنے کے لیے, نا امیدی سے باہر نکلنے کے لیے آپ نشہ کرتے ہو. جانتے آپ سکون کس میں ہے, اطمینان کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. قرآن نے کہا کہ اگر تم سکون چاہتے ہو, مایوسی سے باہر نکلنا چاہتے ہو, نا امیدی سے باہر نکلنا چاہتے ہو, تو اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کرو گے یقین جاگ جائے گا, نا امیدی ختم ہو جائے گی. ہر چیز کا علاج دیا ہے. دوسری بات, جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کا, غریبی کا, کہ غریبی کی بنیاد پر انسان نشے کی طرف جاتا ہے. یہ میری اپنی سوچ, ضروری نہیں کہ اس سے سب اتفاق کرے, یہ اپنی سوچ میں بیان کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے غریبی بہت کچھ کراتی ہے انسان سے. حضرت ہم نے ایسے لوگ بھی پکڑے اور دیکھے, ہماری ٹیمز کام کرتی ہے, کئی ٹیمز ہیں. غریبی کو ختم کرنے کے لیے, جانتے آپ, غریبی ختم کرنے کے لیے گھر میں پیسہ نہیں ہے, اناج بھرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو لوگوں نے کیا کیا ہے, اپنی عزت کا سودا کیا ہے. حافظ صاحب یہ حالات ہے بڑے شہر کے, یہ تو چھوٹا گاؤں ہے. ہم نے خود دیکھا ہے, ہزاروں بچوں کو, نوجوانوں کو, لڑکیوں کو میں پڑھا چکا ہوں آج تک, اتنی کم عمر میں, لیکچر کی حیثیت سے. بحیثیت کالج میں جب جاتا ہوں دیکھا ہے میں نے اچھا. عزت کے سودے کب ہوتے ہیں؟ جب باپ اپنی بیٹی کا پیٹ نہیں بھرواتا ہے, جب دیکھتی ہے بیٹی جوانی کے عالم میں کہ میرا باپ اپنی میری ماں کی آرزویں پوری نہیں کر پا رہا ہے, میرا باپ اتنا کماتا نہیں ہے کہ میرا پیٹ بھر پائے, تب جا کے بیٹیاں گھر کے باہر قدم نکالتی ہے, اپنی عزت کا سودا کرتی ہے, تب جا کے گھر کا اناج بھرتے ہیں لوگ. ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں ایسی بیٹیوں کو جنہوں نے غربت سے پچھتا کر اور غربت کی چکیوں سے نکلنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کیا ہے. یہ غریبی بہت کچھ کرواتی ہے انسان سے. میں آج ان لوگوں سے کہوں گا, تڑوی برادری کے وہ لوگ جو اس چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر اور خاندیش کی سرزمین سے نکل کر دنیا کے اور ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہو, تم ایک مہینے کی لاکھ روپیہ پگار لیتے تڑوی جماعت کے کچھ لوگ. میں ان سے آج کہوں گا اپنی ضمیر کو زندہ کرو. تقریریں بہت ہوتی ہے ہمارے یہاں, وہ تقریریں الفاظ نہیں ہمارے پاس, رنگینیاں نہیں, سجا کے نہیں لایا ہوں کوئی تقریر. درد ہے جو بیان کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. اللہ اس کا رسول گواہ ہے. معاشرے کی بیٹیوں کی عزت جا رہی ہے, کیوں؟ غربت کی وجہ سے, مفلسی کی وجہ سے, محتاجی کی وجہ سے, اور یہی شراب کی وجہ سے. ایک بھائی شراب کے نشے میں دھت ہے, بہن اپنی عزت کا سودا باہر کر رہی ہے, نہیں بچا سکتا ہے, وہ خود نشے کے اندر ہے, کیا بچائے گی اپنی بہن کی عزت کو؟ مولانا ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ ہے, ایک طلاق کا مسئلہ آیا, ہم نے بچوں سے پوچھا یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے, اس بچے کا طلاق کیوں ہو رہا ہے, نکاح میں ہم خود شامل تھے. بچوں نے جواب دیا, سید صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا شوہر, اس کے 4 دوست گھر کے باہر بیٹھ کے دہلیز میں شراب پیتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے طلاق مانگ رہی ہے. یہ گھر ٹوٹ کیوں رہے؟ جتنے ریشوز ہمارے یہاں جڑنے کے ہیں اس سے زیادہ ٹوٹنے کے ہیں. ہم نے بیٹیوں کو صحیح سے تربیت نہیں دی ہے. بہت عنوان ہے, نکاح چھوٹا سا عنوان نہیں, بہت بڑا عنوان ہے.
ایسی ایسی روایتیں ذہن میں. بات یاد آ گئی, بیان جہاں سے چھوڑ رہا ہوں مجھے یاد دلانا. شہنشاہ ناسک حضرت سید صادق شاہ حسینی سرمست مدنی. تقریر کچھ الگ سوچا تھا, حالات دیکھ کے جو زبان پہ آ رہا میں وہ بول رہا ہوں. شہنشاہ ناسک, جانتے آپ وقت کے شہنشاہ ہیں. شاہجہاں کو بادشاہت پہ بٹھانے والے کوئی اور نہیں, شہنشاہ ناسک ہے. سبحان اللہ. شہنشاہ ناسک نے بٹھایا اس کو, یہ بھی مکمل ایک واقعہ ہے. لیکن جانتے آپ شہنشاہ ناسک کے والد حضرت شراب اور وہ غربت پہ بات چھوٹی, میں وہی آؤں گا دوبارہ. ان کے والد کیا تھے؟ ایک کنویں میں مکہ المکرمہ میں 7 سال یا 12 سال کنویں کے اندر عبادت میں مصروف تھے. کس کے والد؟ شہنشاہ ناسک حضرت سید صادق شاہ حسینی سر مست مدنی چشتی, جو اللہ کے رسول کے اشارے سے ناسک کی سرزمین پر آئے تھے. میں نے ایک بات کہی تھی, وہاں آج بھی کہہ رہا ہوں, ہندوستان میں 2 عطائے رسول ہیں. ایک عطائے رسول فی الہند غریب نواز, اور ایک عطائے رسول فی گلشن آباد شہنشاہ ناسک. اور ایسی نہیں, دلائل اور ایویڈنس اس کے اوپر ہے کہ ناسک سے فیصلے ہوئے ہیں کہ ہندوستان کے تخت پہ کون بیٹھے گا. جب شاہجہاں آیا تھا تو امام حسین نے وہاں سے پوچھا تھا کہ میرے بارگاہ کا کتا, شکاری کتا تمہاری بارگاہ میں آیا ہے؟ امام حسین نے پوچھا تھا شاہجہاں کے تعلق سے. بہرحال بات بڑھ جائے گی. یہی شہنشاہ ناسک ہے. ان کے والد گرامی ایک روایت کے مطابق 7 سال, ایک روایت کے مطابق 12 سال کنویں میں عبادت کر رہے ہیں. کھانا نہیں, پینا نہیں, غیب سے آواز آئی, اے امین الدین باہر آؤ, نکاح کرو. اللہ تم کو ایک بیٹا دے گا جو ولایت کے منصب پہ پہنچے گا. سبحان اللہ. 7 سال یا 12 سال کنویں میں عبادت کرنے والا کون دے گا اس کو بیٹی؟ بیٹی کون دے گا؟ کس نے دی ہوگی اس کو بیٹی؟ حضرت آپ یہاں کا ماحول پتہ نہیں ہے, شہروں کا ماحول خراب ہو چکا ہے. ادھر کا بھی عالم کی بات تو دور, داڑھی دیکھ کر لڑکیاں ریجیکٹ کرتی ہیں. داڑھی یہاں کا نہیں, ماں ریجیکٹ کرتی ہے, باپ ماں ریجیکٹ کرتی ہے, باپ ریجیکٹ کرتا ہے. بتاؤں میں اس کے اوپر, اس پر بھی میں نے تقریر کی تھی. میرا ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام مزمل ہے, 10 کا ٹاپر, 12th کا ٹاپر, 10th میں فرسٹ کلاس, 12th میں آیا فرسٹ نمبر, غیروں کے کالج میں گیا گرو گوبند سنگھ میں. بعد میں اس کو جیلانی میاں کے ہاتھ میں نے بیعت کروائی کہ یہ بچہ, میں نے اس کو بچپن سے دیکھا, میں نے پڑھایا ہے. غیروں کے کالج میں گیا, وہاں بھی ٹاپ کیا, سب کو پیچھے ڈالا ہے. استاد لوگ چڑھتے تھے, یار یہ مسلمان بچہ ہے, سب سے آگے رہتا ہے. جانتے ہیں حافظ صاحب, مولانا صاحب 10ویں میں تھا, 12ویں میں جب آیا داڑھی آئی, اس نے داڑھی رکھ لی. سبحان اللہ. عالم کی بات نہیں بتا رہا ہوں, عالم کی بات. وہ بچہ جو 10 کا ٹاپر, 12 کا ٹاپر, جس کالج میں کیا ٹاپ کیا ہے اس نے, مزمل نام ہے اس بچے کا, جیلانی سرکار کا مرید میرا اسٹوڈنٹ ہے. عالم یہ ہے کہ اس نے ظہر کی نماز کے میں جب جا رہا تھا تو مجھے ملا راستے میں, اس نے کہا کہ حضرت آج بہت تکلیف ہوئی مجھے. میں نے کہا بیٹا بات کیا ہے؟ کہا میں نے داڑھی رکھ لی ہے تو مجھے میرے محلے کے جو لوگ ہیں, ہاں ایک بات کہی اس نے کہ جب داڑھی رکھا تو ابا نے کہا بیٹے تو داڑھی ہمیشہ رکھے گا؟ تو کہا ہاں. تو کہا میرے ابا مٹھائی لے کر ہم نے فاتحہ دی گھر میں. باپ فاتحہ دے رہا ہے, جوان بیٹا 12ویں کا. کسی مولانا کی بات نہیں بتا رہا ہوں, ضمیر کو زندہ کرو, اپنے ضمیر کو زندہ. رشتے کیا دیکھ کر کیے جاتے ہیں؟ شراب پھر آؤں گا, اور ان تڑوی برادروں کے ان پیسے والوں کو آج جوڑنا ہے جو لاکھ لاکھ روپیہ لے کے شہروں میں بیٹھے ہیں, اور تمہارے گاؤں واگ جھیرا میں کوئی غریب ایسا ہے جو کھانے کو ترس رہا ہے, کھانے کو ترس رہا ہے. تم وہاں 50 ہزار روپے زکات دیتے ہو مدرسوں کو, اور تمہارے واگ جھیرا کے اندر ایک غریب تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے, ثواب ملے گا تمہیں؟ کیا ذمہ داری تھی تم پیسوں والوں کی؟ ان غریبوں کی مدد کرو, ان کو غربت سے باہر نکالو, ان کو افلاس سے باہر نکالو, ان کو محتاجی سے باہر نکالو. کہا حضرت بہت تکلیف ہوئی, میرے سوسائٹی کے لوگوں نے, مدینہ چوک میں رہتا ہے وہ بچہ, کہا میری سوسائٹی کے لوگوں نے اعتراض کیا مجھ پہ. کیا اعتراض کیا؟ کہا کہ داڑھی رکھ لیا ہے تو نے, کون تجھے نوکری دے گا اور کون تجھے لڑکی دے گا؟ غیروں نے نہیں کہا, مسلمانوں نے کہا. یہ 4 کیسز یہاں آنے سے پہلے ہمارے پاس آئے تھے. ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی تھی,
ایک شادی 6 مہینہ پہلے ہو گئی تھی، 2 لوگوں نے اپلیکیشن دی کہ ہم واپس آ رہے ہیں، اور ایک پہ ہمارے دوست احباب کام کر رہے ہیں۔ اس وقت میں نے جملہ کہا تھا یہ سننے کے بعد، حضرت نصر الدین چشتی سرکار کا عرس تھا اور میں اسی رات میں تقریر کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس وقت میں نے وہاں کے لوگوں کو جھنجھوڑا تھا، جس قوم کے لوگوں کا ذہن یہ بن جائے کہ داڑھی رکھنے کے بعد کوئی نوکری نہیں دے گا، کوئی لڑکی نہیں دے گا، جب باپ کا یہ مزاج بن جائے گا، جب ماں کا یہ مزاج بن جائے گا کہ داڑھی والوں کو لڑکیاں مت دو، تو تمہاری بیٹیاں ٹیکے والوں کے ساتھ نہیں بھاگے گی تو کس کے ساتھ بھاگے گی؟ داڑھی کا غلط مزاج تم نے دیا ہے تمہاری بچیوں کو، داڑھی والوں سے نفرت تم نے پیدا کی ہے تمہارے بچیوں کے سینوں میں، تب جا کے وہ ٹیکے والوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ یہ تم نے مزاج دیا ہے۔ تم اگر بتاتے داڑھی سنت ہے، شادی کرنا ہے تو داڑھی والے سے کرنا، نکاح کرنا ہے تو داڑھی والے سے کرنا، تو تمہاری بیٹیاں غیروں کے ساتھ نہیں بھاگتی۔ عزتوں کے سودے نہیں ہوتے آج، یہ بنیادی بات ہے میرے بھائی، بہت بری لگی کہ آپ کو، مگر یاد رکھیں یہ علماء جو کھلا سکتے ہیں تمہاری بیٹیوں، کوئی نہیں کھلا سکتا ہے، کوئی نہیں کھلا سکتا ہے۔ 10,000 6,000 مولانا آپ نے بتایا تڑوی برادری کے اندر یہاں کے لوگوں کو 6-7 ہزار روپے پگار دی جاتی ہے، 6-7 ہزار۔ سب سے بڑے مجاہد ہم لوگ نہیں تقریر کرنے والے دہاڑنے والے، یہ جو بیٹھے تھے سب سے بڑے مجاہد یہ ہیں، رات دن تمہارے معاشرے میں رہتے، سوسائٹی میں رہتے، تمہارے بچوں کو پڑھاتے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا دیتے ہو آپ ان کو؟ 6,000 روپیہ، 7,000 روپیہ۔ شرم آئی آپ کو؟ کبھی احساس ہوا ہے کبھی آپ کو؟ پیدا کیا آپ نے اپنے ضمیر کو کبھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عالم بنو، طالب علم بنو، عالم سے محبت کرنے والے بنو، یا عالم کی بات سننے والے بنو۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا فرمایا جانتے حضور نے؟ کہا 5 میں مت بننا ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ مارے جا رہے ہو نا آج، ہلاک کیے جا رہے ہو نا آج، یہ حکومتوں کا بدلنا، یہ ظالموں کا ہمارے سروں پہ مسلط ہونا، یہ ہمارے مسجدوں کا ٹارگٹ کرنا، کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ عالم کی اہمیت گھٹا دی ہم نے۔ یاد رکھیے آپ کتنا بھی گھٹائیے، ان کی اہمیت تو کوئی نہیں گھٹا سکتا، اس لیے کہ ان کی اہمیت کو قرآن نے بڑھایا، رسول اللہ نے بڑھایا ہے۔ یہ سب سے عظیم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انجینئر نہیں، ڈاکٹری پڑھنے والا پڑھانے والا نہیں، اے تڑوی برادری کے امیر لوگوں، بنایا تم نے اپنے بچوں کو حافظ، بنایا حافظ قرآن۔ امیروں کی بات کر رہا ہوں، غریبوں کے 2 بچے پڑھ رہے ہیں دین، امیروں کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ پڑھایا امیروں نے اپنے بچوں کو دین، سکھایا آپ نے نہیں۔ اپنے ضمیر کو زندہ کرو۔ یاد رکھو اسپین کا زوال، ٹاپک بدلتے جا رہا ہے، اسپین کا زوال اور آج کا زوال۔ NRC میں ہم نے ایک ٹیم بنائی تھی، ہمارے یہاں سب بڑے بڑے دگج لوگ تھے، سیکھنے ملا ان لوگوں کے ساتھ رہ کے۔ تب یہاں گفتگو ہوئی تھی، میں نے ایک بات کہا تھا کہ اسپین کا زوال اور ہندوستان کا زوال ذرا آپ میچ کیجیے۔ جو کچھ اسپین میں اس دور میں ہوا تھا وہ سب کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے، پیسے والوں امیروں، غریبوں کا ایمان سلامت رہا ہے، پیسوں والوں کا ایمان سلامت نہیں رہا ہے۔ جب اسپین میں قانون آیا، چھوڑ دو ہمارا ملک مسلمانوں، تو غریب ہجرت کرنے پہ، بہت میں شارٹ میں بول رہا ہوں، غریب ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اسپین سے کشتیوں میں بیٹھے ہیں، ساحل سمندر پہ جو ملک ملتا وہاں اتر جاتے۔ کچھ ایسے جہاز تھے جو پانی میں ڈوب گئے مگر ایمان کے ساتھ مرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ غریب مسلمان جنہوں نے اسپین چھوڑا تھا ان کا ایمان سلامت رہا، مگر وہ امیر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ٹیکس دیں گے، اسپین نہیں چھوڑیں گے، ٹیکس دیں گے، ہم پیسہ ہے ہمارے پاس، دولت ہے ہمارے پاس، ہم اسپین چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ٹیکس مانگتے ہو تم، دے دیں گے، ہم رہیں گے۔ ٹیکس دے کے وہ پیسے والے مسلمان رہیں۔ اگلا قانون آیا کہ تم قرآن نہیں پڑھ سکتے، اسپین کے بسنے والے مسلمانوں اب قرآن نہیں پڑھ سکتے، بند، ٹھیک ہے، کہا کہ باہر نہیں پڑھ سکتے، مسجدیں بند کرائی گئی، باہر قرآن کی تلاوت بند کروائی گئی، گھر میں کر رہے تھے، گھر میں پابندی لگا دی گئی، گھروں سے قرآن نکال دیے گئے۔ یہ سب اسپین کی تاریخ ہے، یہ اسپین کا زوال ہے۔ اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی NRC کے وقت، اگر ہم تجزیہ کریں ہندوستان کو اسپین کے ترازو میں تو یہی دور ہماری طرف آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو غریبوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اے امیرو تم کہاں جاؤ گے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ ضمیروں کا سودا مت کرو۔ جب وہ رکے تھے ٹیکس دینے کے بعد
تو کہا کہ پہلے قرآن بند، سب کچھ بند کرتے چلے گئے، آخری قانون آیا، نام عبداللہ ہے، غلام رسول ہے، کہا کہ نام بھی نہیں رکھ سکتے ہو، نام وہ رکھنا ہوگا جو ہمارے نام ہے۔ اللہ بچا ان کا ایمان، بچا ان کی نسلوں کا ایمان۔ پیسوں والوں کا ایمان ختم ہو گیا تھا اسپین میں، پیسے والے مسلمان، مگر غریب مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہا ہے۔ اگر وہ اپنے ملک اسپین کو چھوڑ کے نکلے بھی ہے اور دوسرے ملک تک نہیں پہنچے، دریا میں غرق ہو گئے، مگر ایمان کے ساتھ مرے ہیں۔ سبحان اللہ، گئے ہیں دنیا تو ایمان کے ساتھ گئے ہیں۔ اس لیے پیسوں والوں اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑو۔ یہ حالات ہے ہمارے معاشرے کے، داڑھی سے چیر، پھر میں اسی طرف آؤں، غریبی۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ غریبی انسان سے کفر کرواتی ہے۔ غربت کی بنیاد پر، پریشانی کی بنیاد پر انسان شراب کی طرف جاتا ہے، نشے کی طرف جاتا ہے۔ اب اس کا دوسرا رخ ہم دیکھتے ہیں کہ غریب نشہ کیوں کرتا ہے۔ بیچنے والے ہمارے ہیں، خریدنے والے ہمارے ہیں، ہمارے معاشرے میں۔ پہلے ہماری پہچان کیا تھی جانتے ہیں آپ؟ جو سوسائٹی، جو محلہ سب سے صاف ستھرا، وہ مسلمانوں کا، یہ پہچان تھی نا ہماری۔ آج جہاں گندگیوں کا ڈھیر، مسلمانوں کا محلہ۔ دیر رات تک جس محلے میں لوگ جاگتے ہیں، سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ پہلے معاملہ یہ تھا کہ عشاء پڑھتے تھے، سو جاتے تھے ہمارے لوگ، صبح 4 بجے اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ بہت اچھی بات کہی تھی آپ نے کہ بوڑھے آج بھی زندہ ہیں اور جوان قبروں میں گئے۔ کاجو بادام کھانا چھوڑ دیا نا آپ نے، شراب پی رہے آپ، نشہ کر رہے آپ۔ میرے عزیز، یہ غربت کا دوسرا رخ۔ باتیں بہت ہیں کہ ایک غریب نشہ بیچتا بھی ہے، کیوں؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ کم وقت میں پیسہ آ جائے، ہر کسی کی چاہت ہے، زیادہ محنت کی بغیر پیسہ آ جائے۔ میرا جو اسٹوڈنٹ ہے ابرار، اس نے ایک نیوز چینل شروع کیا ہے۔ تو انہوں نے جب ڈرگس والوں کے خلاف یہ کام شروع کیا تو انہوں نے ایک شخص کو پکڑا، اس سے پوچھا کہ تم ڈرگس کیوں بیچتے ہو؟ یہ ساری حقیقتیں ہیں، واقعات کتابوں کی نہیں ہیں۔ آپ آئیے کبھی ہمارے شہر میں تو بہت مسائل ہوتے ہیں، گاؤں میں ہی مسائل پیدا ہو گئے۔ آج کوئی گاؤں نہیں رہا ہے، سب نے شہر کی شکل اختیار کر لی ہے۔ سارے مسائل ہم روز دیکھتے ہیں۔ کہا کہ تم کیوں بیچتے ہو ڈرگس؟ مسلمان ہو تم، جانتے ہو یہ حرام ہے، نشہ حرام ہے، بیچ رہے ہو، مسلمانوں میں بیچ رہے ہو۔ ایک غیر مسلم عورت کا مجھے کال آیا تھا، اس نے کہا مولانا ہو آپ، اگر آپ لوگ رد نہیں کریں گے تو میں آپ کی مسجدوں کے باہر آ کے کھڑی ہو جاؤں گی۔ دلت سماج کی لیڈیز تھی، اس نے کال کیا تھا، کہا مولانا آپ کے قوم کے 10، آج بھی کال ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، 10 سے 12 سال کے بچے آتے ہیں مسلمان، غیر مسلم دلت سماج سے جس کا تعلق تھا۔ اس نے کہا 10 سے 12 سال کے بچے آتے ہیں آپ کے مولانا، اور یہاں سونے اور چاندی کی چیزیں رکھتے ہیں اور ایم ڈی خریدتے، ڈرس خریدتے ہیں۔ ماؤں کی چیزیں چرا کے لاتے تھے وہ بچے، رکھتے ہیں اور ڈرس خریدتے ہیں۔ یہ حالات ہے ہمارے معاشرے کے، یہ حالات ہے ہماری امت کے۔ میرے عزیزوں، کب باہر نکلو گے؟ جب انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں بیچتے ہو، یہ ڈرس کیوں بیچتے ہو، نشہ کیوں بیچتے ہو، موت بیچ رہے ہو تم، نشہ نہیں موت۔ تو اس نے جواب دیا تھا ابرار کو اور ظہیر بھائی کو، کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ بولتے ہو میں کاروبار چھوڑ دوں گا، یہ تو بتاؤ میں پیسہ کہاں سے کماؤں گا، کام کیا کروں، بزنس کیا کروں، تجارت کیا کروں؟ یہی تو معاملہ ہے نا۔ غریبی سے نکلنے کے لیے ایک شخص شراب پی رہا ہے، غریبی سے نکلنے کے لیے ایک شخص نشہ کر رہا ہے، اور دوسرا شخص غریبی سے نکلنے کے لیے نشہ بیچ رہا ہے، اور دونوں غریب ہیں، دونوں غریبی کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، اور دونوں غریبی سے باہر نکالنے کے لیے ایک شراب بیچ رہا ہے، ایک نشہ بیچ رہا ہے، اور ایک نشہ کر رہا ہے۔ اس لیے غریبی کو ختم کرنا ہوگا، مفلسی کو ختم کرنا ہوگا، محتاجی کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے بہت اچھی بات کہی ہے، اپنی شادیوں کو سستا کرو، شادیوں کو سستا، اور پڑھائی کو، تعلیم کو مہنگا۔ کیا ہے ہم نے ایسا؟ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا تھا 8,000 کا ڈریس اس نے سیا تھا صرف منگنی کے اندر۔ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا 8,000 کا ڈریس تو نے سیا صرف منگنی کے اندر، دوبارہ کبھی نہیں پہنے گا، کیا کریں گے ایک دن پہن کے آپ؟ یہ نہیں کہتا ہوں میں، لوگ کہہ سکتے ہیں یہ بات، مولانا ہم نے کمایا اپنے بچوں کے لیے، تم ہوتے کون ہو بولنے والے؟ ہم نے کمایا ہے، ہم جیسا چاہے خرچ کریں۔ کیجیے آپ، یاد رکھیے جن کو 8,000 کا پہنا رہے ہو نا آپ ڈریس، مرنے کے بعد 800 کفن پوچھیں گے تم کو، گارنٹی ہے تمہارے پاس۔ دین دیا ہے اپنے بچوں کو،
اسلام سکھایا اپنے بچوں کو. کورونا کے مرض کے وقت بیٹوں کو ہم نے دیکھا کٹ پہن کے آتے تھے باپ کے جنازے میں. کٹ پہن کے باپ کے جنازے میں ہم نے جن لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائی ہے کورونا کے وقت, بغیر کٹ میں کھڑے رہ کے ہم پڑھاتے تھے, اور سگے بیٹے اپنی ماں اور باپ کا جنازہ کٹ پہن کے پڑھتے تھے. یہی سکھا رہے ہو آپ. مرو گے تو پوچھے گی نہیں تمہارے بچے. درود اور فاتحہ پڑھنے کی بات دور, کاندھا تک نہیں دینے آتے ہیں بچے. ایسے بچے دیکھے ہم نے. باپ کی تیجے کے فاتحے میں جب اس نے بلایا تھا, عشاء کی نماز کے بعد مجھ سے پوچھتا ہے سید صاحب عشاء میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 18 سال کا جوان ہے, باپ کی سویم کی فاتحہ ہے اور یہ نہیں پتا عشاء میں کتنی رکعت ہے. جس بیٹے کو 18 سال کی عمر میں یہ نہ پتا ہو کہ عشاء میں کتنی رکعت ہے, نماز جنازہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ ہے کوئی آپ میں ایسا جوان جسے یاد ہو پوری دعا جنازے کی؟ ہے کوئی بچہ ایسا؟ میں جانتا ہوں نکاح کی تقریب ہے, بولوں گا نکاح پر. بہت اہم رشتہ ہے نکاح, بہت اہم رات ہوتی ہے پہلی. ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا ہے. کچھ باتیں کہو تو نوجوانوں کو ہنسی آتی ہے. پہلی رات میں ہمارے یہاں کال کرتے بچے, 12-1 بجے نیند سے اٹھاتے, حضرت دعا کیا ہے؟ 1 بجے پوچھ رہے ہو فون کر کے دعا کیا ہے؟ آج یاد آئی ہے 1 بجے رات میں دعا کون سی, طریقہ کیا ہے؟ جوانی برباد کر دی تم نے. شادی کر رہے ہو تم, یہ پتا ہے تم کو کپڑا ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ ہے کوئی ایسا جو کھڑے ہو کر مجھے یہ بتائے کہ اگر کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے کیسے پاک کرو گے آپ؟ بالٹی میں پاک کرنا کیسے کرو گے؟ شاور کے ذریعے سے پاک کرنا کیسے, بہتے ہوئے پانی میں کیسے پاک کرو گے؟ ہے کوئی ایسا؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ تقریب اسی لیے ہوئی تاکہ آپ کے ضمیر کو ہم کچھ تو دے سکیں. نہیں دے سکتے ہم سب کچھ. یہ علماء رات دن آپ کے بیچ میں سب کچھ دیتے ہیں. آپ قدر کرو ان کی, سیکھو ان کے پاس, جاؤ ان کے پاس. شادی ہو رہی, یہ تک پتا نہیں کہ زندگی کیسے گزارنا ہے. یہ تک پتا نہیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے. پتا ہے آپ کو کتنی چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے؟ انزال نہ ہو اور ایک معاملہ ہو جائے وہ ان سے پوچھ لینا بعد میں. وہ تک پتا نہیں ہوگا ہمارے جوانوں کو کہ اتنا حصہ داخل ہونے کے بعد بھی جو ہے غسل فرض ہو جائے گا اس کے اوپر. معلوم ہے آپ کو کسی کو؟ یہ چیزیں شرمانے کی نہیں ہے. یہ تو حضور نے مسجد نبی میں صحابہ کو سکھایا ہے. یہ شرمانے کی چیز نہیں میرے بھائی, سیکھنے کی چیز ہے. نکاح کی تقریب ہے. جانتے آپ نکاح بہت اہم ہے رشتہ, بہت اہم رشتہ ہے. اگر یہ صحیح رہا تو گھر صحیح ہوگا, گھر پرسکون ہوگا, گھر پرسکون ہوگا, معاشرہ پرسکون ہوگا, معاشرہ پرسکون ہوگا, گاؤں پرسکون ہوگا, اطمینان و سکون ہوگا پورے گاؤں میں, پورے شہر میں. مگر آج مسلم گھروں میں سکون غارت ہو چکا ہے. شوہر تھک ہار کے آتا ہے, جیسے داخل ہوا بیوی کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کیسے آئے ہوئے شوہر کا استقبال کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شوہر داخل ہو, اللہ کسی عورت کو پسند فرماتا ہے. حدیثیں بہت لایا تھا مگر عنوان بہت چتر بتر ہو گیا آج. کہ جب شوہر داخل ہو کمرے میں, کس عورت کو اللہ نے پسند فرمایا؟ وہ عورت کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو اپنی عورت کو دیکھے اور اسے خوشی حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. دن بھر کا تھک ہار کے آتا ہے. میری مائیں, پردہ نشین اور بہنیں, تم بہت اہم ہو. معاشرہ تمہاری بنیاد پر ہے, سوسائٹی تمہاری بنیاد پر ہے. یاد رکھو مائیں, جتنا باپ کا کردار نہیں ہوتا ہے اتنا ماں کا کردار ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے, خود اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا ہے؟ بچپن میں ہوا ہے, پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اور بعد میں والدہ کا. یہ بات بہت اہم بتا رہا ہوں میری پردہ نشین مائیں بہنیں. اگر آپ پہ کچھ اثر نہ ہو, مین اصل وہ ہے, اصل معاشرے کی اور اصل بنیاد معاشرے کی اگر کوئی ہوتی تو وہ عورت ہوتی ہے. غوث پاک کے والد کا انتقال کب ہوا ہے؟ پہلے ہو چکا ہے. تربیت ماں نے کی ہے. غریب نواز کے والد کا انتقال پہلے ہوا ہے, تربیت ماں نے کی ہے. بابا فرید کے والد کا انتقال پہلے ہوا ہے. بابا فرید کو گنجی شکر اگر کسی نے بنایا تو باپ نے نہیں, ان کی ماں نے بنایا. بابا فرید کو گنجی
گنج شکر بنانے والا باپ نہیں ہے، ماں ہے، ماں. جانتے ہو آپ، بارہا آپ نے سنا ہے شکر رکھتی تھی مصلے کے نیچے. کیوں؟ تاکہ بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ شکر دے گا، شکر ملے گی تمہیں. مصلے کے نیچے شکر رکھتی تھی ماں. آج کوئی ایسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے چاکلیٹ ہی رکھ دے؟ ہے کوئی ایسی ماں؟ ہے کوئی ایسی بہن جو اپنے بھائی کو گناہ سے روکے؟ ہے کوئی ایسی بیوی جو اپنے شوہر کو گناہ سے روکے؟ ہے کوئی ایسی ماں؟ آج تو مائیں سسکتی ہے، روتی ہے رات میں، میرا بیٹا اپنی جوانی کہاں برباد کر رہا ہوگا، میرا بیٹا سڑک کے کس کنارے نشے میں دھت ہوگا. خدا را ایسا مت کرو. مولانا نے بہت اچھی بات کہی تھی، تم ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہو. ماں وہ عظیم ذات جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، تمہیں پالتی پرورش کرتی ہے، پیدا ہونے کے بعد اپنا خون جگر پلاتی ہے تمہیں، اور کیا دیتے ہو تم؟ دھکے، برائیاں، گالیاں، پیسے لے کے چلے جاتے ہو تم چھین چھین. بابا فرید کی بات، بابا فرید کی امی نے بابا فرید کو گنج شکر بنایا ہے. معین الدین حسن چشتی کی ماں نے انہیں غریب نواز بنایا ہے. عبد القادر جیلانی کی ماں نے عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنایا ہے. ماں کا کردار سب سے اہم رہا ہے. اگر صرف ہم یہی ٹاپک لے لیں مولانا کہ کن کن بزرگوں کے والد کا انتقال پہلے ہو چکا ہے اور بعد میں ماں نے تربیت کی ہے، آپ تو مقرر ہیں، ٹاپک مل گیا آپ کو، کئی ٹاپکس ہیں ایسے. صرف یہ نچوڑ کے نکالا جائے کہ کتنے ایسے ہمارے بزرگان دین ہیں جن کے والد کا انتقال پہلے ہوا ہے اور تربیت ماں نے کی ہے، اور وقت کے عظیم قطبیت کے عالم پہ وہ پہنچے بزرگان دین، اللہ کے ولی بنے بابا فرید. یہی بات نہیں ہے. پھر میں آؤں شہنشاہ ناسک، جہاں چھوڑا تھا بات. شہنشاہ ناسک کے والد 7 سال یا 10 سال، ایک روایت میں 12 سال کنویں کے اندر عبادت کر رہے تھے. بس تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں. کنویں میں کس نے دیا ہوگا بیٹی؟ لباس پھٹا پرانا، کچھ نہیں ہے، زر نہیں ہے، زمین نہیں، جائیداد نہیں ہے، گاڑی اور بیلنس نہیں ہے ان کے پاس. جانتے ہیں، بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، شہنشاہ ناسک کے والد کو بیٹی کس نے دیا تھا جانتے آپ؟ میری ماں اور بہنیں ذرا غور سے سننا. تم کیا دیکھتے ہو بچوں کا؟ ہم نے بڑوں سے سنا ہے، میرا رشتہ دیکھنے کے لیے ہم اسی چیز پہ عمل کرتے تھے. ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جب لڑکی دیکھنے جاؤ تو لڑکی مت دیکھو، اس کی ماں دیکھو، سمجھ جاؤ کہ بیٹی کیسی ہوگی. یہ بزرگوں نے کہا، بڑوں نے کہا گھروں کے. شہنشاہ ناسک کے والد حضرت سید امین الدین الشیر محمد مدنی رضی اللہ تعالیٰ 10 سال 12 سال یا 7 سال جو کنویں میں عبادت کر رہے تھے، غیب سے آواز آئی تھی، امین الدین باہر آؤ، نکاح کرو، اللہ ایک بیٹا دے گا جو ولایت کے منصب پہ جائے گا. اس پھٹے لباس پہ رہنے والے کو بیٹی کس نے دیا تھا جانتے ہو؟ ایران کے بادشاہ نے دیا تھا. سبحان اللہ. ایران کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اگر کسی سے کیا تو اس فقیر سے کیا ہے، اس درویش سے کیا ہے. پہلا کمال تو یہ. اب دوسرا کمال دیکھیے کیا ہے. شادی کر دینا کمال نہیں ہے، شادی کر دینا کمال نہیں ہے. آپ نے اگر تہیہ بھی کر لیا، ہاں ہم اپنی بیٹی کو غریبوں کے یہاں دیں گے، اپنا مال اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے اپنے دامادوں کو پہنچائیں گے، کوئی غلط کام تو نہیں ہے. بتاؤں حضرت ختیجہ، اگر آپ نے ٹائم دیا تھوڑا سا میں دوں گا اس میں بھی، کہ کس طریقے سے حضرت ختیجہ نے اپنا مال قربان کیا تھا حضور کے اوپر، ان کے قدم ناز کے اوپر. ایک کمال یہ نہیں کہ بیٹی کا رشتہ کر دینا غریبوں میں، فقیروں میں، مفلسوں میں. اس سے بڑا کمال سنیے، اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ ایران کے وہ بادشاہ کے دربار میں پرورش پانے والی بیٹی کیسی ہوگی کہ جو ناز و نعمت میں پلتی تھی، ہزاروں ڈشز اس کے سامنے ہوتے تھے کھانے کے، لیکن محل میں پرورش پانے والی بیٹی جب ایک فقیر کی کٹھیا میں آئی ہے تو زندگی بھر تک ساتھ دیا ہے، تب جا کے صادق شاہ حسینی پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا کمال یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دو کہ اگر تم فقیروں کے گھر میں انہیں بھیجو تو پھر ان کا جنازہ وہاں سے باہر نکلے. یہ تربیت کب دی آپ نے؟ یہ دوسرا مزاج جو ہم اس واقعے سے سیکھ سکتے ہیں. میرے عزیزوں،
اچھی تربیت دو اپنی بیٹیوں کو. بیٹیاں بہت اہم ہیں, مائیں بہت اہم ہیں, بہنیں بہت اہم ہیں. جو بات میں نے کہی تھی اس لیے میں اس پہ اشارہ کر دوں. یہ حضرت ختیجہ, وقت بہت زیادہ ہو گیا, آخری بات. روایت اتنی ہے کہ میں نے ایک روایت بیان جو آپ کے حافظ تیفور صاحب کیا میں نے بیان کی تھی, سن لیجیے آپ لوگ, چھوٹی. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہے. حضرت عائشہ پانی پی رہی ہے. ماں عائشہ ہماری ماں پانی پی رہی. حضور نے دیکھا کہ عائشہ پانی پی رہی ہے. گھر میں کیسا رہ جاتا دیکھتے آپ. اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیے آپ, قسم خدا کی گھروں میں سکون آ جائے گا. نہیں لڑے گی بیوی تم سے, نکلو گے باہر اس کے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہوں گے, اے اللہ میرا شوہر جا رہا ہے رزق کی تلاش میں جا رہا ہے, اللہ اسے رزق دے دے. کب ایسی خود باتیں اتنی یاد آ رہی. خود حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد کا معاملہ کیا تھا, پڑھیے کبھی آپ اس کو, یاد آ گئی یہ بات. محل میں رہتے تھے, محل میں شہنشاہ بادشاہ تھے اپنے وقت کے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بات یاد آ گئی تو بتا رہا ہوں. میں نے سوچ کر یہ باتیں نکل رہی حالات تڑویوں کے. خدا را آپ بہت اچھی قوم ہیں. جیلانی سرکار نے کہا تھا نا, میں تمہارا اور تم میرے ہوں, تڑوی میرے اور میں تڑوی ہوں. اتنی محبتیں آپ کو دیتے وہ سید صاحب, آپ ان کو پلٹ کے کچھ مت دیجئے, آپ ان کے جد امجد کی پیروی کر لیجیے, یہی کافی ہوگا. تو یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد اور والدہ کب بشارت دی تھی جانتے ہیں آپ؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت کی وہی وقت تھا, ایک محل میں ایک بادشاہ وقت کا, بیوی ساتھ میں ملکہ ہے, اور جب وہ بزرگ آئے بشارت دینے کے لیے, وقت کا بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ مصلی پہ بیٹھ کے دونوں عبادت کر رہے ہیں. جب بادشاہ عبادت کرنے والے ہوں گے مصلی پہ بیٹھ کے, دو مصلی بچھے ہوئے تھے, بادشاہ کا اور اس کی بیوی کا, ملکہ کا, یعنی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی امی کا. ایسا گھر تو لاؤ جب مصلی ایک ساتھ بچھائے جائیں, کتنا اچھا سین ہوگا وہ. کبھی میجک کیا ہے آپ نے, تصور میں لائیے, شوہر کھڑا ہو, بس اس کے 2 قدم پیچھے اس کی بیوی کھڑی ہو, نماز پڑھ رہی, وہ اپنی نماز یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہو, دونوں نماز سے سلام پھیر دے, اور ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, اور بیوی آمین کہے تو دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ جب گھر میں ایسا جوڑا ہوگا تو رحمتوں کا نزول ہوگا, برکتوں کا نزول ہوگا. نکاح کی تقریبیں نہیں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ پانی پی رہی تھی, حضور نے دیکھا, عائشہ میرے لیے بھی پانی لے آؤ, میرے لیے بھی پانی لے آؤ. حضرت عائشہ لے آئی. گھر میں اچھے سے رہا کرو, دوستوں کے ساتھ اچھا رہتے ہو, باہر نکلتے تو اتنا اچھا رہتے ہو, اور گھر میں جاتے ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. نہیں, اپنی بیویوں کے حق کو پہچانو, اپنے بچوں کے حق کو پہچانو. میں نے ایک بات کہی تھی کالج میں پڑھاتے وقت, جب انسان کو گھر میں سکون نہیں ملتا ہے تب جا کے وہ گھر کے باہر سکون تلاش کرتا ہے. ایک جملہ اس میں بہت کچھ پوشیدہ ہے. گھر میں اگر بیٹی کو سکون نہیں دو گے نا, آپ پیار نہیں دو گے, بیٹی باہر جائے گی پیار تلاش کرنے کے لیے. شوہر اگر بیوی کو اندر محبت نہ دے تو وہ محبت تلاش کرنے کے لیے باہر جائے گی. میں کبھی بتاؤں گا کہ عورت کے اندر اللہ نے پیدائشی طور پر کون سا مادہ رکھا ہے, وہ پھر کبھی کے لیے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ, حضور نے کہا کہ پانی لے آؤ, تو حضرت عائشہ صدیقہ پانی لے آئی. اب دیکھیے حضور اللہ کے رسول کیسے آئیڈیل ہے, کیسے آئیڈیل ہے اللہ کے رسول. اتباع کیجیے, پڑھیے اپنے رسول کی زندگی کو, اپنے محبوب کی زندگی کو, ان کا جن کا کلمہ پڑھتے جن کے نام پہ کھاتے رہتے. عائشہ ہاتھ میں پہلے پیالہ لیا حضور نے اور پوچھا, اے عائشہ یہ تو بتاؤ تم نے کہاں سے پانی پیا تھا؟ سمجھے آپ؟ سبحان اللہ تو بول دو. میں کبھی نہیں بولنے لگاتا ہوں, بس بول. اتنی اچھی بات. کیا پوچھا حضور نے؟ عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ تم نے اپنے ہونٹ کہاں لگائے تھے, تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی, ہماری ماں کہ یا رسول اللہ میرے ہونٹ یہاں لگے تھے. تو حضور نے پیالہ موڑا, جہاں حضرت عائشہ صدیقہ کے ہونٹ لگے تھے وہی ہونٹ لگایا اور پانی پیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی کیا ہے آپ نے زندگی میں ایسا؟ قسم خدا کی آج کر کے دیکھ لو. نہ زندگی میں رونقیں آ گئی تو آنا چھوڑ دوں گا, تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. جتنوں کو میں نے کہا ہے 40 سال سے زیادہ کی عمر ہے ندیم سر کی, میں نے جب بتایا ان کو روایت, اچھوں نے عمل کر کے دیکھا اس روایت کو. کیجیے عمل. اللہ کے رسول کی دیکھی کیسی زندگی تھی, گھر میں کیسا رہتے تھے. دوڑ بھی لگائیے کبھی,
یہ بھی حدیث پاک بڑی مشہور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگائی حضور نے. چلو آج دوڑتے دیکھتے کون جیتتا ہے. اور پھر کیا کیا, قدموں کو دھیرے کر دیا اور حضرت عائشہ کو آگے بڑھنے دیا. تم تو اپنی منواتے ہو گھر پہ جا کے. محبتوں کا مزاج کیسے ہوگا. یہی حضرت عائشہ صدیقہ, روایت پھر ایک یاد آئی, حضرت عائشہ صدیقہ ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کبھی ایسی باتیں کی ہو گھر میں بیٹھ کے بستر پہ جانے کے بعد, پوچھا ہے کبھی؟ اللہ کے رسول سے سیکھی ہے, اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول فرماتے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہو جاتی ہو تب بھی میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج تم مجھ سے راضی ہو. جب تم ناراض ہو جاتی ہو تو میں جان جاتا ہوں کہ تم آج مجھ سے ناراض ہو. اب ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی یا رسول اللہ آپ کیسے پہچان جاتے ہیں؟ ایک شوہر کے اندر سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ پہچان جائے کہ میری عورت مجھ سے آج خوش ہے یا نہ خوش ہے. کوالٹی پیدا ہے آپ کے اندر, سمجھ جاتے ہو آپ تو جھگڑے کرتے ہو آگے. یہی معاملہ عورتوں کا ہے گھر میں. شوہر تھک کے آیا ہے, کیسے ملنا چاہیے شوہر سے؟ وہ عورت اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ پسند فرماتا ہے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو, جب اپنی بیوی کو دیکھے تو اسے خوشی حاصل ہو. تو میری ماؤں بہنوں اپنے چہروں کو اچھا رکھا کرو. یہ دن بھر کماتے محنت کرتے تمہارے لیے. شراب کی اگر عادی ہے تو خدا را شراب چھوڑ دو. جانتے ہو آپ شرابی, یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت پوری کر دو, حضرت خدیجہ کی پھر کبھی سناؤں, اس کو بھی چھوڑ دیجیے. اور آخری بات شراب کے تعلق سے, حضرت عائشہ صدیقہ جب حضور نے فرمایا تو میں جان جاتا ہوں کہ تم آج مجھ سے خوش ہو, اور میں جب بھی جان جاتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو. ناراض رہنا ہے عورت کا حق ہے میرے بھائی, حق ہے اس کا کہ وہ ناراض ہو. ہمارا بھی حق ہے ہم بھی کبھی ناراض ہو جائے, لیکن منانا کیسے ہے, کس سے سیکھو گے؟ حضور سے سیکھو گے. سبحان اللہ. مغرب سے نہیں سیکھنا ہے, ان سے نہیں سیکھنا جن کو کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں ہے, ان سے نہیں سیکھنا ہے جو ننگے رہتے ہیں, ان سے سیکھنا ہے جنہوں نے ننگوں کو کپڑا پہنایا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے, کپڑے کی اہمیت بتائیے. ننگی دنیا کو جس نے کپڑا پہنایا وہ ہمارے نبی, وہی امام الانبیاء. تو عائشہ میں سمجھ جاتا ہوں آج تم مجھ سے راضی ہو, تب بھی سمجھ جاتا ہوں آج تم مجھ سے ناراض ہو. کہ یا رسول اللہ آپ کیسے جان جاتے ہیں؟ جانتے حضور نے کیا فرمایا تھا, عائشہ جب تم مجھ سے راضی اور خوش رہتی ہو نا تو تمہارے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے, اور تم اس طرح بات کرتی ہے لا ورب محمد, محمد کے رب کی قسم. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم آج مجھ سے خوش ہو. لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو نا عائشہ, تو تم قسم اس طرح کھاتی ہو لا ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. تم میرا نام چھوڑ دیتی ہو, میرے نام کی جگہ ابراہیم کا نام لیتی ہو. میرے عزیز یہ میں ایک بات چھوڑ دیا شروع میں نے آغاز دوسری جگہ سے کرنا تھا, ورنہ میں بتاتا ہوں. حضور کی خانگی زندگی, باہر کی زندگی, سب کچھ قرآن و حدیث میں جمع کر دیا گیا ہے. چاہے گھریلو زندگی ہو چاہے باہر کی زندگی. کان خلقہ القرآن, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا حضور کے تعلق سے, تو کہا کہ ان کے اخلاق کیا ہے, تو کہا قرآن ان کے اخلاق ہے. سبحان اللہ. پڑھ لیجئے قرآن, بہت سیکھنے جیسی بات ہے. آگے جو کہی حضور نے, جوان تم سنو, اے بوڑھو تم بھی سن لو, اس بڑھاپے میں بھی تمہیں وہی خوشی میسر آئے گی جوان کو آتی ہے. 2 منٹ بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہو اس عمر میں. اولڈ ایج ہوم اسلام نے نہیں دیا ہے, غیروں نے دیا ہے. بوڑھے باپ ہو جائے دھکیل تو لے جا کر یہاں پہ. اور ہمارے یہاں کیا فرمایا گیا ہے, حضور فرماتے گھروں میں اگر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, برکتوں کا نزول ہوتا ہے, ضعفاء کا لفظ استعمال ہوا حدیث پاک کے اندر, تمہارے گھر میں جو کمزور ہوتے ہیں, اور ضعفاء کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں جو بوڑھے ہوتے ہیں, اللہ ان بوڑھے اور بچوں کے وسیلے سے تمہارے گھر میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ بچے اور بوڑھے جن کی بنیاد پر تمہارے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب یہ حدیث سنیے, کہا کہ جب یہ سنا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ میں حضور کا نام چھوڑ دیتی ہوں, لا وربی ابراہیم کہتی ہوں, حضور سمجھ گئے ہیں کہ میں اس وقت ناراض ہوتی ہوں. جانتے حضرت عائشہ نے کس طرح منایا تھا؟ ناراض ہونے کا طریقہ ہوتا ہے, سیکھیے اللہ کے رسول سے. ناراضگی کا یہ بھی بتا دیا کہ عائشہ تم کب ناراض ہوتی ہو, اور میں جانتا بھی ہوں عائشہ, مگر اگنور کرتا ہوں. بہت پوائنٹ سے اگر نکالے جائیں مگر چھوڑ دیتا ہوں. میرے عزیز عورت ٹیڑھی پتلی سے بنی. میں نے کہا نا کہ عورت کے اندر
پیدائشی طور پر اللہ نے جو چیزیں رکھی ہے یہ پھر کبھی بتاؤں گا، اس لیے اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اور وہ محبت بتا دیا، اس کی تفسیر پھر کبھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری مقدس ماؤں بہنوں جو پردہ نشین ہے، سنو کس طریقے سے تم کو بات کرنا ہے اپنے شوہر سے۔ بچے تمہیں کو دیکھتے ہو، تم لڑ رہے ہو، ماں باپ لڑ رہے ہیں، بچے کیا سیکھیں گے؟ جوانی میں یہ بھی اپنی عورتوں سے لڑیں گے، تم لڑتے ہو، ایک پڑوس والی عورت پڑوسی سے لڑتی ہے، یہ سب دیکھ دیکھ کے تو معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ اب سنیے کیا کہا تھا حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ناراض تو ہوتی ہوں مگر صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، محبت تو آپ کے دل میں بسی ہوئی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں صرف حضور نام نہیں لیتی زبان پہ مگر محبت آپ ہی سے ہے۔ مگر آج امت مسلمہ کا عالم یہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ نام نہیں، گھر چھوڑے جاتے ہیں، گھروں کو چھوڑا جاتا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو پڑھا چکے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو اس کے پیروں پہ کھڑا رہنے کا ہنر سکھا چکے ہیں۔ باپ بھی آج یہ بولتا ہے، ماں بھی آج یہ بولتی ہے ہماری بیٹی کھا سکتی ہے، کما سکتی ہے، ہم نے پڑھایا ہے اسے۔ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی تمہاری بیٹیاں، غیرت مر گئی تمہاری۔ سکھانا ہی ہے اپنی بچیوں کو تو رابعہ بصریہ کی سیرت سکھاؤ، حضرت نفیسہ مصریہ کی تاریخ اٹھا کے پڑھاؤ، حضرت ماں عائشہ صدیقہ کا اتہاس پڑھاؤ، حضرت ماں فاطمہ الزہرا کی آنچل کی کہانی اور قصے سناؤ اپنی بچیوں کو، تب معاشرہ پرسکون ہوگا، تب معاشرہ پرسکون ہوگا۔ آخری بات شراب کے تعلق سے، جو شخص شراب پیتا ہے، جو شخص نشہ کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل روز قیامت اسے نہر گوتا میں سے پلایا جائے گا، نہر گوتا میں سے۔ جب پیاسا ہوگا تو نہر گوتا، لوگوں نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نہر گوتا ہے کیا؟ شرم اور حیا ہوگی تو نشہ چھوڑ دینا۔ آخری بات اللہ کے رسول نے فرمایا نہر یجری، حضور فرماتے ہیں کہ یہ نہر گوتا جانتے ہو کیا ہے؟ زنا کرنے والی، سمجھے زنا کرنے والی، دھندا کرنے والی، عزت کا سودا کرنے والی۔ حضور فرماتے ہیں زنا کرنے والی عورتوں کے آگے کے مقام سے ایک نہر نکلے گی، جس نہر اور اس پانی کو شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ نشہ کرنے والا، شرم مر گئی، تمہاری حیا مر گئی ہے، ان زنا کرنے والی عورتوں کے آگے کے مقام سے نکلنے والا پانی تمہیں پلایا جائے گا، انہیں پلایا جائے گا جو نشہ کرتے ہو۔ اگر حسینی ہو تو نشہ چھوڑ دو، اگر حسینی ہو تو نشہ چھوڑ دو۔ یزید نشہ کرتا تھا، حسین اعظم کی جنگ یزید سے نہیں تھی، یزیدیت سے تھی اور نشے تھی۔ السلام علیکم۔